بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جنرل الیکشن ان سب کانٹیننٹ 1945-46۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے دیکھا کہ کابینہ مشن، کرپس مشن اور شملہ کانفرنس یہ تمام کی تمام نہ صرف ناکام ہوئیں بلکہ ٹائم ٹو ٹائم برطانوی سرکار نے ان کی ناکامی کا سہرا کبھی کانگریس اور کبھی مسلم لیگ کے سر پر باندھا۔ بہت ضروری ہو گیا تھا کہ برِ صغیر میں عام انتخابات منعقد کروائے جائیں۔ سیکنڈ ورلڈ وار بھی ختم ہو چکی تھی اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برٹش نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ یہ جنگ جیت جائیں گے تو برِ صغیر کو اٹانومی دے دی جائے گی، خود مختاری دے دی جائے گی۔ شملہ کانفرنس بھی ناکام ہوئی کیونکہ شملہ کانفرنس میں مسلم لیگ اور کانگریس اپنے اپنے موقف پر ڈٹی رہیں۔ مسلم لیگ چاہتی تھی کہ سب کانٹیننٹ کی پارٹیشن کر دی جائے، جبکہ کانگریس کا خیال تھا کہ یونائٹڈ انڈیا کسی صورت ختم نہیں ہوگا۔ اب یہ اندازہ لگانا کہ مختلف سیاسی جماعتیں برِ صغیر کے عوام کے اندر کتنی مقبول ہیں اور کیا برِ صغیر کے مستقبل کے بارے میں کانگریس یا مسلم لیگ کس کا موقف صحیح ہے، اس کو جاننا بہت ضروری تھا۔ شملہ کانفرنس کی ناکامی کا سہرا قائد اعظم محمد علی جناح کے سر پر ڈال دیا گیا۔ یہ جاننے کے لیے کہ قائد اعظم کا موقف درست تھا یا غلط، واحد طریقہ یہی تھا کہ ملک میں جنرل الیکشن کروائے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ برٹش گورنمنٹ پر امریکہ کا پریشر بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ امریکہ برٹش گورنمنٹ پر یہ دباؤ ڈال رہا تھا کہ برِ صغیر کے ان پولیٹیکل پرابلمز کا سلوشن جلد سے جلد ڈھونڈا جائے۔ اسی لیے ان جنرل الیکشنز کا انعقاد کیا گیا۔ دسمبر 1945 میں سینٹرل اسمبلی اور جنوری 1946 میں پروونشل اسمبلی کے الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ان الیکشنز میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر کانگریس نے اپنا مینیفیسٹو پیش کیا اور کانگریس کا منشور وہی تھا کہ سب کانٹیننٹ کو وحدت کی صورت میں آزاد کیا جائے، مطلب سب کانٹیننٹ کو یونائٹڈ انڈیا کی صورت میں ہی آزاد کیا جائے۔ پارٹیشن کی کوئی اسکیم کانگریس کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔ کانگریس نے پھر سے کلیم کیا کہ وہ برِ صغیر کے تمام گروہوں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کی واحد نمائندہ جماعت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ کر ڈالا کہ مسلمان بھی کانگریس کے اس نقطۂ نظر سے ہم آہنگ ہیں۔ 1945-46 کے الیکشن کے دوران مولانا ابوالکلام آزاد آل انڈیا نیشنل کانگریس کے پارٹی صدر تھے۔ کانگریس کا یہ دعویٰ کہ مسلمان بھی اس کے نقطۂ نظر سے متفق ہیں، اس کو مزید اسٹرانگ بنا رہا تھا۔ اس موقع پر مسلم لیگ نے بھی اپنا مینیفیسٹو پیش کیا۔ مسلم لیگ نے انتخابی اکھاڑے میں اس دعوے کے ساتھ قدم رکھا کہ وہ برِ صغیر کے تمام مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ مسلم لیگ کے علاوہ ہندوستان کے مسلمان کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے وابستگی نہیں رکھتے۔ مسلم لیگ یہی چاہتی تھی کہ پاکستان ریزولوشن کے مطابق سب کانٹیننٹ کی پارٹیشن کر دی جائے۔ جن علاقوں میں مسلمان میجورٹی میں ہیں وہاں پر ان کو اٹانومی دے دی جائے۔ قائد اعظم نے یہ دعویٰ کیا کہ 1945-46 کے الیکشن در حقیقت ایک پلیبسٹ ہوگا جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا ہندوستان کے مسلمان پاکستان چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر مسلمانوں نے مسلم لیگ کا ساتھ نہ دیا، ان الیکشن میں بھرپور حصہ نہ لیا، تو مطالبہ پاکستان ان الیکشنز کے بعد از سر نو خود بخود مسترد ہو جائے گا۔ اس موقع پر انتخابی مہم کا آغاز کیا گیا۔ تمام جماعتوں نے بھرپور زور لگایا۔ کانگریس ہر صورت میں مسلم لیگ کے عزائم کو ناکام بنانا چاہتی تھی۔
یہی وجہ ہے کہ کانگریس نے ملک کے طول و عرض میں دورے کیے اور اس موقع پر انہوں نے بہت ساری مسلم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی اتحاد کر لیا، جن میں یونینسٹ پارٹی، مجلس احرار، جمعیت علماء ہند اور دوسری کچھ مسلم جماعتیں شامل تھیں۔ اس کا مقصد مسلم لیگ کا ہر ممکن راستہ روکنا تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کے لیے الیکشن زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ قائد اعظم نے اپنی صحت کی خرابی کے باوجود پورے بر صغیر کے دورے کیے، جس سے مسلم لیگ کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے مسلمان رہنما جنہیں ابھی تک اندھیرے میں رکھا ہوا تھا، مسلم لیگ کے موقف کو جاننے کے بعد انہوں نے اپنی جماعتوں سے قطع تعلق کر کے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے تمام جلوسوں میں کانگریس کو چیلنج کیا کہ ان انتخابات میں مسلم لیگ اپنے دعوے کو سچ کر دکھائے گی اور تخلیق پاکستان ہو کر رہے گا۔ مسلم طلباء و طالبات نے اس موقع پر زبردست کردار ادا کیا۔ ملک کے طول و عرض میں پاکستان زندہ باد کے نعرے گونجنے لگے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ زبان زد عام ہو گیا۔ یوں ہر آنے والا دن مسلم لیگ کے موقف کو مضبوط سے مضبوط تر کر رہا تھا۔ سب سے پہلے دسمبر 1945 میں سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے انتخابات منعقد کروائے گئے۔ سینٹرل اسمبلی کی ٹوٹل سیٹ 102 تھی۔ 102 میں 59 سیٹس کانگریس نے جیتی، جو کہ ایک بہت بڑی فتح تھی اور سب سے بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئی۔ مسلم لیگ کو 30 مخصوص سیٹیں اس موقع پر دی گئیں۔ مسلم لیگ نے تمام کی تمام 30 سیٹیں جیت لیں۔ باقی 13 سیٹس پر 8 سیٹس یورپین نے، 3 سیٹس انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس نے اور 2 سیٹس سکھ اکالی دل موومنٹ نے جیت لیں۔ یہ ایک بہت بڑی وکٹری تھی کہ مسلمانوں نے سینٹرل اسمبلی کے انتخابات میں 100% کامیابی حاصل کی۔ یوں 100% کامیابی سے مسلم لیگ کو زبردست فتح ملی۔ مسلم لیگ نے صوبائی سطح پر یہ جو شاندار فتح حاصل کی تھی، اس نے واقعی اعلان کر دیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف اور مسلم لیگ کا دعویٰ بالکل صحیح تھا۔ دوسری طرف صوبائی اسمبلی کے انتخابات 1946 میں منعقد کروائے گئے۔ اس کی ٹوٹل سیٹوں کی تعداد 1585 تھی۔ مسلم لیگ کو 492 سیٹس جبکہ کانگریس کو 1100 سیٹس ایلوکیٹ کی گئی۔ مسلم لیگ نے 492 سیٹس میں سے 425 سیٹس ون کی۔ کچھ آزاد امیدوار بھی مسلم لیگ کے ساتھ شامل ہو گئے اور یوں مسلم لیگ کی ٹوٹل تعداد 428 ہو گئی، جو کہ پرسنٹیج کے اعتبار سے فتح کا 90% تھا۔ کانگریس نے 1100 میں سے 923 سیٹس جیتیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ البتہ مسلم لیگ کا موقف صوبائی اور قومی اسمبلی میں صحیح ثابت ہوا۔ اب پاکستان کو بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی اور انہی انتخابی نتائج نے پاکستان کی بنیاد کو مزید مضبوط کر دیا۔ ان انتخابات کے بعد ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں کون سا اہم واقعہ پیش آیا، یہ ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔